خواتین و حضرات، اب اس حدیث میں ایک چیز رہ گئی، وضاحت تو خیر اس کی ترجمے میں ہو گئی، لیکن کچھ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ جب سوال کرنے والے نے قیامت کے متعلق پوچھا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ قیامت کا مجھے کوئی علم نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ نے دو نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک نشانی کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ بہت خطرناک بات ہے یہ، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ اور اولاد میں بھی ماں اور بیٹی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا مثالی ہوتا ہے۔ تو یہاں اسپیشل اس کے متعلق کہا گیا کہ جو عورت اپنی بیٹی کو جنم دے گی نا، تو جنم دینے والی ماں اپنی جنم دی ہوئی بیٹی کے سامنے لونڈی بن جائے گی، اور اس کے پیٹ سے جو بیٹی نکلی ہے وہ بڑی ہو کے اس پر حکمران بن جائے گی۔ وہ اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسے کسی لونڈی اور نوکرانی سے کیا جاتا ہے، یعنی بیٹی ماں کو نوکرانی بنا لے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانیوں کا سلوک کرے گی، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہ چیز دھیرے دھیرے ترقی پہ چلتی جا رہی ہے۔ اولڈ ہاؤس کھل چکے ہیں، اس میں باپ بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹیوں نے بھی ماؤں کو چھوڑ دیا ہوا ہے، بیٹوں نے بھی ماؤں کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب ایسے واقعات بھی ہیں کہ بیوی کی حمایت میں ماں کو تھپڑ لگایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو اولڈ ہاؤسز بن گئے نا ہمارے معاشرے میں بھی، جن کو اولڈ ہوم کہا جاتا ہے، انا للہ، یہی تو نشانی ہے جو پوری ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دوسری نشانی یہ بتائی کہ جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی لمبی چوڑی عمارات بنائیں گے، اور عمارات بنانے میں ایک سے ایک بڑی اور لمبی چوڑی عمارات بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، یہی ہو رہا ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا بھوکے ننگے لوگ یہ کام کریں گے، کیا مطلب ہو گیا؟ جو دولت کے اہل نہیں ہوں گے، دولت ان کے پاس آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی برتری، بالا تری دنیاوی دولت ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، قوم کے رذیل ترین لوگ ہوں گے، لیکن ساری دولت اور برتری ان کے پاس ہوگی۔ کیا یہ موقع نہیں آ چکا؟ ہمارے ہاں سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں۔ میں اس لیے نہیں کہ میرا تعلق علم دین سے، الحمدللہ چونکہ میرا تعلق وکالت سے بھی ہے، لاء بھی کیا ہوا ہے، اور یونیورسٹی کے میدان سے بھی یہ پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے الحمدللہ، اور بڑے فخر اور شکر سے کہتا ہوں میرا تعلق مدرسے کی چٹائیوں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، لیکن بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کی بہترین مخلوق کون ہے انبیاء کے بعد؟ علماء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جو بہترین مخلوق ہے وہ اس وقت کس حالت میں ہے؟ بڑے سے بڑے شیخ القرآن کی آپ تنخواہ دیکھ لیں، بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کی آپ تنخواہ دیکھ لیں، بڑے سے بڑے ماہر فنون اساتذہ کی آپ تنخواہیں اور ان کا گزران، ان کا گزر بسر دیکھ لیں، اور اس کے مقابلے میں جو ان سے نیچے لوگ ہیں ان کا گزر بسر دیکھ لیں۔ ان کے مقابلے میں آپ نیچے لے آئیں، وکلاء آئیں، ڈاکٹر آئیں، سمجھ آئے، دیگر ہیں جو قوم کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ کون سا ہے؟ اچھلنے کودنے والے، کھیلنے کودنے والے، یعنی کھیل کود کر وہ پوری قوم کو لہو و لعب میں، کرکٹ میں، ہاکی میں، اسکواش میں، پتہ نہیں بیڈمنٹن میں، کس کس چیز میں، والی بال میں، پتہ نہیں کہاں کہاں مصروف رکھتے ہیں۔ آج کل کھیلوں کے نام پر مردوں کا کیا کہتے ہیں، عورتوں کا لباس نیچے سے اوپر کی طرف بھی مختصر ہو رہا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف بھی مختصر ہو رہا ہے۔ ایک تیر میں دو شکار، بندہ میچ بھی دیکھے اور سارا ننگا بدن بھی دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو معاشرے کے گرے پڑے طبقے ہیں، جن میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو کھیل کود کے ذریعے پوری قوم کو لہو و لعب میں مبتلا کرتے ہیں، ایک، اور معاشرے کے ان سے بھی گرے پڑے لوگ کون سے ہیں؟ ناچ گانے والے، ڈول ڈماکوں والے، ڈوم، یہ، اور انہی دو طبقوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ ناچنے گانے والیوں کے پاس، مجرا کرنے والوں کے پاس، اور کھیل کود کرنے والوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث صادق آ رہی ہے، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، دولت ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی، برتری ان کو ملے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔
قوم کے رذیل ترین افراد ہوں گے اور اس کے باوجود سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس ہوں گے۔ آپ خود دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو فرامین نبوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا